السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے۔ آج میرے پاس نا وائس اوور کا کوئی ٹاپک نہیں تھا، کوئی انسپریشن نہیں تھی، کوئی موٹیویشن نہیں تھی، اور بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں وائس اوور کس چیز پہ کروں یا کوئی کیا چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ میں ہمیشہ کوئی موٹیویشنل یا کوئی اچھی بات شیئر کروں۔ اس تگدو میں نے اپنی بہن کو فون ملا لیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی بہن سے مشورہ کرتی ہوں، اس سے پوچھتی ہوں، اور بعض اوقات وہ کوئی ایسی بات بتا دیتی ہے جس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ ہاں یہ والا ٹاپک ڈسکس کرنا چاہیے، اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے۔ تو بس اسی موٹیویشن کے لیے میں نے اسے کال کی، اور یقین کرے کہ ہمیشہ کی طرح میری بہن نے یہ ثابت کروایا کہ جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، وہ نمونہ ہی ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کوئی ایسی بات کریں گے، کوئی ایسا ٹاپک دیں گے آپ کو کہ آپ کی سوچ حیران و پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں نا کبھی اس کو اپنا دکھ بتانے کے لیے، یا کبھی بندہ پریشان ہوتا ہے تو اپنے بہن بھائیوں سے کوئی بات شیئر کرتا ہے، تو میں اس سے اپنی بات شیئر کرنے کے لیے، اس کو کچھ بتانے کے لیے فون کرتی ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میری نا ذہنی ہیلتھ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی، میں بہت زیادہ پریشان تھی، کام کا برڈن بہت زیادہ تھا، گھر میں الجھنیں تھیں، چھوٹی بچی کی وجہ سے ذرا پریشان تھی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں تھک جاتے ہیں، آپ مسلسل کام کرتے ہیں، آپ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ اپنی ذات کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے، اور جب آپ اپنی ذات کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے نا، تو آپ ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے اسی الجھن میں اسے فون کیا، اور میں نے بات کرنا سٹارٹ کی، اور میں چونکہ انسان جب ڈپریشن میں ہوتا ہے یا کسی چیز کا سٹریس لے رہا ہوتا ہے نا، تو وہ رو لے تو وہ جیسے دکھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے رونا کیا سٹارٹ کیا، اس نے آگے سے رو رو کے وہ حشر کیا کہ مجھے اپنا بھول گیا، اور مجھے اس کا پڑ گیا کہ اس کو کیا ہو گیا۔ اس کو میں کوئی بات بتا رہی ہوتی ہوں کہ فلاں نے ایسا کیا، یا فلاں کے ساتھ یوں بات ہوئی ہے، تو یہ آگے سے اپنی جسٹیفیکیشن دینا سٹارٹ کر دیتی ہے کہ ہاں میں نے تو تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا، میں نے تو تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا۔ مجھے کبھی کبھی اس چیز کی ہنسی آتی ہے کہ بندہ بات کہاں سے شروع کرتا ہے، بات کہاں پہ چلی جاتی ہے، اور یہ بالکل ہی افلاطون ٹائپ کے لوگ ہیں جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ ابھی میں اس کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا سٹارٹ کر رہی تھی کہ میرے دماغ میں یہ ٹاپک ہے، میں اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ کچھ میں نے چیزیں دیکھی ہیں جو میلز میں اس طرح کی ہیں، جو کہ روڈ ہوتی ہیں یا جو کہ نیگیٹو ہوتی ہیں، اور ان کو یہ پازیٹیوٹی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں تمہیں بتاتی ہوں اس کا آگے کیا ہوگا، اور پھر اس نے جو باتیں بتانا شروع کی، میرا تو دماغ ہی گھوم گیا، یا اللہ یہ کیا ٹاپک ہے۔ جوکس اپارٹ، آج کچھ کام کرنے تھے، کچھ دیکھ رہی تھی چیزیں، اور جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، وہ ٹرولی آپ کی زندگی میں ایک بلیسنگ ہوتے ہیں، آپ کی زندگی کو بہت اچھا، رنگین اور خوبصورت بناتے ہیں، اور آپ کی جو مشکلات ہیں نا ان کو سنتے ہیں، ان کا حل نکالتے ہیں۔ لیکن اگر وہ چھوٹے بہن بھائی ہیں تو آپ کو ذرا احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ آپ کی پریشانیاں تو سنیں گے، لیکن ساتھ آپ کو اپنی ایسی پریشانیاں بتائیں گے کہ آپ اگلے 10 دن ان پریشانیوں میں مبتلا رہیں گے کہ یار یہ تو میرا بہن بھائی اتنا زیادہ پریشان ہے اور اتنی زیادہ مشکل میں ہے، تو پھر ہم اس کا کیا حل نکالیں۔ آج اس نے مجھے نا اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ باتوں میں نا میرے سے یوں پوچھ لیتی ہے، اچھا فلانے نے تمہارے ساتھ ایسے کہ میں نے تو نہیں نا ایسا کیا، اور میں نے مذاق میں اس کو کہا دیا کہ ہاں تم بھی ایسی، ٹھیک ہے۔ اور وہ پھر اس چیز کی جسٹیفیکیشن دینے میں اور رونے دھونے میں اتنی مصروف ہو گئی کہ میں نے کہا بھائی تم فون بند کرو، تمہاری مہربانی، تم نے مجھے بڑا ٹاپک دے دیا۔ ان شارٹ کہ میرا دماغ اس وقت اتنا گڈمٹ تھا، اتنا کہہ لیں کہ ڈسٹریکٹڈ تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرے پاس کافی سارے ٹاپکس ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن چیزوں کو دیکھتی ہوں، ان کو آبزرو کرتی ہوں، پھر ان سے اپنا کنکلوژن نکالتی ہوں، اور پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ ہاں میں نے یہ چیز دیکھی یا میں نے یہ چیز سمجھی، آیا یہ درست ہے یا نہیں درست، یہ آپ بھی اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو معاشرے میں مرد ہیں نا، ہمارے معاشرے کے نہیں، ہمارے گھروں کے مرد کہہ لیں، کیونکہ معاشرہ بھی تو انہی لوگوں سے ہے اور انہی لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ وہ جو 4 لوگ ہیں نا، وہ ہم 4 لوگ ہیں، وہ ہم ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اکثر دیکھا ہے
کہ مرد جو ہوتے ہیں نا وہ کسی کی بیوی پہ میاں جو ہے نا وہ چیخ کے بات کر رہا ہوتا ہے نا تو مرد بیٹھ کے بڑے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ بہت غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے نا، اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح نہیں بات کرنی چاہیے. لیکن وہی سیم مرد اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتا ہے. ماں باپ ہیں، ماں باپ بیٹھیں گے اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ دیکھو تم تو ایسے ہو، فلاں کا بچہ تو پتہ نہیں کلیکٹر لگ گیا، تم تو ایسے ہو، فلاں کا بچہ تو انسپیکٹر بن گیا، تم تو ایسے ہو، فلاں کا بچہ جج بن گیا. ٹھیک ہے، لیکن جب یہ کسی دوسرے بچے کے ساتھ ملیں گے تو کہیں گے او واو بیٹا تم تو بہت ہی اچھے انسان ہو، تم نے تو یہ کر دیا. اپنے بچوں کی کامیابیاں یا اپنے بچوں نے جو زندگی میں، آپ کا بچہ اگر زندگی میں آپ سے شکایت نہیں کر رہا اور اپنی پریشانیاں خود ہینڈل کر رہا ہے تو وہ اٹ سیلف ایک سکسیسفل انسان ہے. مجھے یوں لگتا ہے، آپ کو نہ لگتا ہوگا، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن جب آپ کا بچہ آپ کو پریشان نہیں کرتا اور اپنی پریشانیوں کو وہ خود سولو کرتا ہے کہ اٹ مینز وہ اتنا کیپیبل ہے کہ وہ اپنی لائف خود چلا رہا ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑی بات ہونی چاہیے. سیم یہی چیز ہے، سسرال والے ہیں، اپنی بہو کو ساری دنیا برا کہتی ہے اور وہی لوگ دوسرے کی بہو کو بہت اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں، کہیں گے میری بہو تو ایسی ہے، یہ کام تو بالکل نہیں کرتی، لیکن فلاں کی بہو جو ہے وہ اتنی اچھی ہے. اور وہ جو فلاں کی بہو ہوتی ہے نا اس کی ساس بھی اس کے ساتھ سیم ہی کام کر رہی ہوتی ہے. ہمارے لوگ، ہماری سوسائٹی ایک دوسرے کے ساتھ نہ خوش ہے، نہ ایک دوسرے کو خوش رہنے دیتی ہے، اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی لوگ خوش رہیں. یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی نظر میں نا ایک عجیب سا سسپینس کریٹ کر کے رکھیں اور عجیب سا وہ جو ہے نا متنجن سا بنا کے رکھیں ایموشنز کا. بندہ ایک منٹ میں خوش ہوتا ہے، دوسرے منٹ میں پریشان ہو جاتے ہیں. میاں بیوی بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو بڑی ہنسی مذاق کی باتیں چل رہی ہوتی ہے، اچانک میاں کوئی ایسی طنز والی بات کرتا ہے اور پھر بعد میں کہتا ہے اوہ میں تو مذاق کر رہا تھا، اور بیوی کا سارا ستیاناس، ساری اس کی ہنسی، ساری خوشی جو ہے وہ غارت ہو جاتی ہے. اور پھر کہیں گا اینڈ پہ غصے میں آ کے کہے گا یہ عورت تو کبھی خوش ہی نہیں ہو سکتی. سیریسلی اس طرح کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا 2 گھڑی ہنس کھیل رہا ہے، وہ خوش ہے، تو آپ اس کو خوش کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ اسی طرح سیم ایک اور واقعہ بتاتی ہوں. سب بچے گھر میں بیٹھے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ماں نے پکوڑے بنا دیے ہیں، بچے بیٹھے ہیں آرام سے پکوڑے کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، سب خوش ہیں. باپ دیکھے گا سب بچے خوش ہیں، سب ہنس کھیل رہے ہیں. اچانک باپ کہے گا اوئے تمہارا تو رزلٹ نہیں آنا تھا. سب کی خوشی غارت. یہ بات میں بھی ہو سکتی تھی، یا کسی کو کسی کی ناکامی کے بارے میں یا کسی سٹرگل کے بارے میں اچانک یاد کروا دیں گے تمہارا تو وہ کام پھنسا ہوا تھا، اس کا کیا ہوا؟ بھائی تھوڑی دیر خوش ہو لینے دے، کیا ہو جائے گا؟ فار ایگزامپل اگر کوئی بیٹھا ہے، کوئی خوش ہے اس ٹائم میں، اور آپ کو کوئی ایسی چیز یاد آ بھی جاتی ہے تو آپ تھوڑی دیر خوش ہو لیں. بیویاں بھی اس طرح کرتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں بیویاں بھی اس معاملے میں کوئی معصوم نہیں ہے. بندے کو کوئی اس کے پسند کی چیز پکا دیں گی اور وہ بڑا خوش ہو کے کھانا کھانا لگے گا، کہے گا کہ واہ جی واہ. پھر اس کو بڑے نا پیار سے پیش کریں گی کہ ہسبینڈ صاحب جی میں نے آپ کے لیے فلانی چیز بنائی ہے بڑی مزے کی. میاں بڑے خوشی کے ساتھ نوالا توڑنے لگے گا تو کہیں گی اچھا میں نے آپ کو فلاں کام کیا کہا تھا آپ نے ابھی تک نہیں کیا، لو جی بیچارے کا سارا موڈ ستیاناس. تو اس طرح کی حرکتوں سے بچیں، تھوڑا ایک دوسرے کا خیال کیا کریں کہ کوئی پریشان ہے. اور یہ میری بہن کے لیے بھی اسپیشلی میسیج ہے کہ تمہیں کوئی پریشانی میں فون کرتا ہے نا، تمہیں اپنی پریشانی بتانے کے لیے فون کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم سنو. کوئی کسی فیلنگ میں ہے اور تمہیں بتانا چاہ رہا ہے تو پلیز اس کی بات کو سنو، سمجھو، اور اس کو اس لمحے میں. بعض اوقات انسان اس چیز میں بھی خوش ہوتا ہے کہ میری پوری بات سنی جائے، اس کو اگلا بغیر انٹرپٹ کیے نا پوری بات سنے اور اس کو اس کے حساب سے ایمپتھی یا سمپتھی دے دے. زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، یا چلو جی بھائی میرے سے ہی کوئی غلطی ہو گیا تو مجھے ہی معاف کر دے. اور آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کسی کو کوئی بات مزے کی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے تو ابھی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اذانیں ہونے شروع ہو گئی ہیں، اپنی بات کو کرتے ہیں ختم. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.